ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين صدق اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29واں جز 29ویں پارے کی آخری صورت، اور سورہ مرسلات مکی صورتوں میں سے ایک صورت، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، ساری آیات آخر تک۔ اس صورت کے حوالے سے تفاسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی تو صحابی کہتے ہیں ہم اس وقت منا کے مقام پر کسی غار میں تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی، اور اس موقع پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت پڑھ کے اور صحابہ کو سنائی۔ منا کے قریب غار میں تھے، مطلب کہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ کا دور تھا، اور وہ طویل واقعہ ہے۔ اس میں آگے الفاظ یہ بھی آتے ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں کہ اسی غار میں ہم موجود تھے تو ایک سانپ نکل آیا غار میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھی اس کو مار دو۔ کہنے لگے ہم نے مارنے کے لیے اس کی طرف لپکے تو وہ پیچھے کسی سوراخ میں یا کسی بل وغیرہ میں گھس گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ تمہارے شر سے بچ گیا اور تم اس کے شر سے بچ گئے۔ وہ بڑی آگے اور احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایذا پہنچانے والی جو چیزیں ہیں اس کا مفہوم یہی ہے، ان کو ایذا پہنچانے سے پہلے اگر مار دیا جائے تو اس کی اجازت ہے۔ اب اس کے ایذا پہنچانے کا انتظار نہ کرو، مار دو۔ لیکن بہرحال وہ بچ گیا۔ اب ظاہری بات ہے اگر وہ مر جاتا اس کے لیے وہی ایک طرح سے آزمائش تھی، وہ اس سے بچ گیا اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی آزمائش سے بچا لیا۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں یہ اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی، سورہ مرسلات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس المفسرین بھی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے اپنی والدہ کے سامنے یہ صورت پڑھی، اپنی والدہ کے سامنے میں نے یہ صورت پڑھی تو کہنے لگی میری والدہ نے کہا، اس کا مفہوم ہے کہ تم نے بڑی عجیب بات یاد دلائی، اس لیے کہ میں نے سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن پاک سنا نماز کے اندر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آخر میں تلاوت کی وہ سورہ مرسلات کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہو گیا اور نماز کے لیے حاضر نہیں ہو سکے، تو وہ یہی سورہ مرسلات تھی۔ اس کے اندر شروع میں 5 چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں، 5 چیزوں کی قسمیں کھائیں، بلکہ 6 بھی آ جاتی ہیں، عذراً اور عذرا کو اگر اس میں شمار کریں۔ اور اس میں ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ ان چیزوں کی جو صفات ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔
اسی وجہ سے مفسرین نے 2-3 اقوال لکھے ہیں کہ یہ کن چیزوں کی صفات ہے۔ بیشتر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہواؤں کی کیفیات ہیں، ہواؤں کی مختلف صفات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں یہ فرشتوں کی صفات ہیں، بعض کا کہنا ہے کہ پہلی 3 ہوا سے متعلق ہیں، آخری 2 فرشتوں سے متعلق ہیں، واللہ عالم، لیکن عمومی طور پہ اس کو ہواؤں کی صفات شمار کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الفاظ کا مفہوم دیکھیے۔ سب سے پہلی آیت ہے والمرسلات عرفا، قسم ہے مرسلات کی، عرفا، قسم ہے مرسلات۔ مرسلات کا مطلب ہے کہ جو چھوڑی ہوئی ہیں، جو ہوائیں چھوڑی ہوئی ہیں، عرفن، ایک کے اوپر ایک، پے در پے، ایک کے بعد دوسری ہوا آتی، مسلسل ہوا چل رہی ہے لیکن بڑی نرمی کے ساتھ۔ ایک معنی اس کا اپنا نرمی بھی کیا جاتا ہے، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ عرفن اصل میں کہتے ہیں گھوڑے کے گردن پہ جو بال ہوتے ہیں، گھوڑے کی گردن پہ بالکل لمبے ایک طرف کو ہوتے ہیں اور ایک ہی سائڈ پر ہوتے ہیں وہ بال، اور ایک کے اوپر ایک بالکل بڑے اپنا نرم و ملائم بال ہوتے ہیں گھوڑے کی گردن پہ، ان کو عرفن کہا جاتا ہے۔ تو جیسے وہ بھی ایک کے اوپر ایک مسلسل ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے جو کہ مسلسل ہوتی ہیں، پے در پے۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ فالعاصفات عصفا، قسم ہے، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو کہ بڑی تیز ہوتی ہیں، تیزی کے ساتھ۔ یعنی ہواؤں کی مختلف کیفیت ہے، کبھی ہوا بڑی نرم ہوتی ہے، خوشگوار ہوتی ہے، یہی ہوا بعض اوقات کیا ہے؟ عاصفات عصفا، بہت تند تیز آندھی اور طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہے ہوا۔ پھر قسم ہے ان ہواؤں کی والناشرات نشرا، والناشرات نشرا، جو کہ بکھیرنے والی ہیں بادلوں کو، ان بادلوں کو وہ ہوائیں بکھیرنے والی ہیں۔ فالفارقات فرقا، پھر یہی ہوائیں ان بادلوں کو توڑنے والی ہیں، توڑتی ہیں، ظاہری بات ہے بادلوں کے ٹکڑے ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی بادل کا ٹکڑا ادھر چلا جاتا ہے، کوئی ادھر چلا جاتا ہے، کسی سے بارش ہے کسی سے نہیں۔ ہوا کا اس میں بہت بڑا دخل ہے، اللہ جل شانہ کا نظام ہے۔ فالملقیات ذکرا، پھر یہ ان ہواؤں کی بھی قسم ہے جو ملقیات ذکرا، جو انسان کو اللہ جل شانہ کے ذکر کی تلقین کرتی ہیں، ذکر کی طرف یاد دہانی کرواتی ہیں، اللہ کی طرف رجوع کی یاد دہانی کرواتی ہیں۔ دونوں صورتوں میں ہیں کیا؟ عذرن او نذرن، تاکہ عذر باقی نہ رہے اس لیے بھی ہے یہ ساری کیفیت، او نذرن، یا وہ ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہاں تک آیات مکمل ہو گئیں۔ اس کے بعد جواب قسم، اس کا کیا مفہوم؟ مفہوم یہی ہے مفسرین نے جو لکھا کہ دیکھیں ہواؤں کی مختلف کیفیتیں ہیں، 3-4 کیفیتیں یہاں بیان ہوئیں۔ بعض اوقات ہوا بڑی خوشگوار آہستہ چلتی ہے، کبھی یہی ہوا تو تھوڑی دیر تک خوشگوار تھی، آندھی طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ کبھی یہ ہوا بادلوں کو لے کر اڑتی ہے، بادلوں کو ادھر بکھیر رہی ہے، ادھر بکھیر رہی ہے، پھر بادل اس سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ ساری کیفیات ہیں۔ ان ساری کیفیات میں مقصد کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کو یاد کرے۔ ان ہواؤں کا خالق ہے کون؟ خود بخود اگر ہوتی انسان کے قبضے میں تو ایک ہی جیسی رہتی، کبھی کچھ ہے، یہی ہوا خوشگوار بھی ہے، یہی ہوا عذاب بھی بن جاتی ہے۔ تو تاکہ کل کو لوگوں کو یہ کہنے کا عذر نہ رہے کہ جی ہمارے پاس اللہ کی کوئی نشانی نہیں ہے، یہ وہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں جو بڑی عام فہم ہے، ہر شخص ان کو دیکھتا ہے، ہر علاقے میں دیکھتا ہے۔ اب ہواؤں کی اگر انسان یہ کیفیت دیکھ لے تو ان میں بہت بڑی نشانیاں ہیں، اللہ کی طرف سے اس میں ڈرانا بھی ہے۔ یہی اگر طوفان کی صورت اختیار کر لے، ہر شخص کی زبان پہ توبہ آ جاتی، استغفار آتے، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما، تو یہ ڈرانے کے لیے بھی ہیں۔ اچھا، ان تمام چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اب جواب قسم کیا ہے؟ تو وہ الفاظ کیا ہے کہ یہ اتنے اہتمام سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام ہوا کی صفات کی قسم کھا کے کیا فرمایا؟ انما توعدون لواقع، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آخرت، قیامت، لواقع، وہ البتہ ضرور واقع ہونے والی، وہ قیامت ضرور آئے گی۔ جو ہواؤں کا خالق ہے، جو ہواؤں کو کبھی اس طرح چلاتا ہے کبھی اس طرح چلاتا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور تاکہ وہ یعنی اس کی طرف سے تمہیں اللہ کی طرف سے خوف بھی ہو ان ہواؤں کو دیکھ کر، عذرن بھی ہے نذرن بھی ہیں۔ یہ جو قیامت جس کے تم منکر ہو، بے شک یہ جس کا وعدہ کیا گیا قیامت یہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ اب جب قیامت واقع ہوگی تو کیا کیفیت ہوگی؟ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے بالکل بے نور ہو جائیں گے،
مٹا دیے جائیں گے، یعنی ان کی روشنی ختم کر دی جائے گی۔ اور قرآن میں دوسری جگہ ہے، آگے آئے گی سورت، وَإِذَا النُّجُومُ انقدرت، ستارے جھڑ پڑیں گے، مٹا دیے جائیں گے، بے نور کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان بھی پھٹ جائے گا، آسمان میں دراڑیں پڑ جائیں گی آسمانوں میں قیامت کے دن۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ بھی کیا کر دیے جائیں گے، پہاڑ بھی اڑا دیے جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے پہاڑ اڑا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں سے جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وہ چیز بھی قائم ہو جائے گی۔ اب یہ ساری باتیں کہ ہوں گی بعد میں ہوں گی، اس وقت ہوں گی، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے ان کو تاخیر کی جا رہی ہے، ان کا وقت مقرر کیا جا رہا ہے، وہ کون سا دن آخر ایسا ہوگا؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، وہ فیصلے کے دن کے لیے، وہ فیصلے کا دن ہوگا، اور آپ کو کیا معلوم، آپ کیا جانیں اس فیصلے کے دن کی کیفیت کیا ہے۔ ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کی، اس دن جب وہ ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ آج تو انسان جھٹلا دیتا ہے، 100 باتیں جھٹلاتا ہے، اپنے آپ کی بھی جھٹلاتا ہے، معاملات میں باتوں کو جھٹلا دیتا ہے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہو۔ اور اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ جی ہم پر، کفار مکہ خاص طور پہ اولین مخاطب ہیں، ہم پر یہ عذاب کیسے آئے گا، ہم کیسے ہلاک ہو جائیں گے، تو الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے دیکھ لو، جب سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے شرک کا آغاز اسی وقت سے ہوا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے۔ تو نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تمہارے سامنے سارے واقعات قرآن میں بھی جگہ جگہ موجود ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے پہلے لوگوں کو کیا ہلاک نہیں کیا؟ اور صرف اتنا نہیں ہے، ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم نے جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو ان کے بعد بھیجا۔ تم بھی اس کے بعد آنے والے ہو، تو تم کیسے بچو گے؟ بلکہ جو بھی یہ فعل کرے گا، کذالک نفعل بالمجرمین، ہم ایسا ہی کریں گے مجرمین کے ساتھ، چاہے وہ پچھلے دور کا ہو، چاہے بعد والا ہو، چاہے تم لوگ ہو یا کوئی اور قوم ہو، جو بھی مجرم ہے اللہ کا، اس کے ساتھ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں ہم ایسا ہی عمل کریں گے۔ پھر وہی الفاظ ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ کئی دفعہ قرآن میں یہاں آیا اسی صورت میں، ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب پھر انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے، اور یہ اس نوعیت کی آیتیں قرآن میں جگہ جگہ ہیں، پچھلی صورت میں بھی تھی کہ الم نخلقکم من ماء مہین، انسان اپنی پیدائش پر ہی غور کر لے، کیا ہم نے اسے پیدا نہیں کیا ماء مہین، ایک ایسے پانی سے جو بڑا حقیر ہے، حقیر پانی سے کیا ہم نے انسان کو پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک مضبوط ٹھکانے کے اندر رکھا۔ وہ اللہ کا نظام ہے، وہ مادر رحم ایسی مضبوط چیز ہے، نہ وہاں ہوا جا سکتی ہے نہ کچھ ہے، جان پیدا ہو رہی، سانس بھی لے رہا ہے، ہر شخص جانتا ہے بالکل بند ہے، سانس بھی لے رہا ہے، سارا کچھ ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ تو کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے ایک مضبوط ٹھکانہ دیا اس کو، الی قدر معلوم، ایک مقررہ وقت تک، ایک مقررہ مدت تک تھا جو بھی اللہ کے نزدیک متعین تھی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ فقدرنا، ہم نے اس کا اندازہ کیا، فنعم القادرون، کیا ہی بہترین اللہ اندازہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قدرت یا اندازہ کس کو ہو سکتا؟ ممکن ہی نہیں۔ ہلاکت ہو اس دن، پھر وہی الفاظ ہیں جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور آخری آیت جو آج آپ نے سنی اس میں یہ کہا گیا الم نجعل الارض کفاتا، یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں، کیا ہم نے زمین کو کفاتا نہیں بنایا، یعنی زمین کو ہم نے ٹھکانہ نہیں بنایا، سمیٹنے والی جگہ کہتے ہیں کہ جو ہر چیز کو سمیٹ لیتی ہے، کس کو؟ احیاء و امواتا، زندوں کی چیزیں بھی سمیٹ رہی ہے، مردوں کو بھی سمیٹ رہی ہے۔ انسان کے جسم سے جتنی غلاظت نکلتی ہے یہ زمین میں تو جا رہی ہے، اور کہاں جا رہی ہے؟ زمین اس کو اگر نہ سمیٹے تو ایک دن بھی انسان برداشت نہ کر سکے اس غلاظت، اس تعفن کو۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا، زندوں کو بھی؟ اور اسی طرح جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے اس کو بھی زمین سمیٹتی ہے، وہ بھی خدا نخواستہ کیفیت نہ ہو تو پتہ نہیں انسان کا کیا بنے۔ وجعلنا فیہا رواسی، اور ہم نے بنائے اس زمین کے اندر رواسی، مضبوط پہاڑ،
شامخاتن بلند بلند پہاڑ بنائے. اور پھر کیا ہے مزید اللہ کی قدرت کی نشانی کیا ہے؟ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور ہم نے تمہیں پلایا بہت ہی بہترین خوشگوار پانی. ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. تو مختلف انداز سے ہواؤں کی قدرت دیکھ لو، ہواؤں کی صفات دیکھ لو. اس کے بعد پھر انسان کی کیفیت ہے کہ کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا پچھلے لوگوں کو؟ بعد کے ساتھ بھی یہ ہوگا. جو بھی مجرم ہے اس کے ساتھ یہی ہوگا. پھر آگے نشانیاں بیان کی کہ کیا ہم نے اپنی تخلیق پہ غور کرے کہ کیسے اس کو پیدا کیا گیا. پھر کیا فرمایا؟ زمین کی مثال دی، کیا زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا. ان تمام چیزوں کے بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جب یہ ساری چیزیں اللہ نے بے مقصد تو نہیں بنائی، اس کا کوئی مقصد ہے. اور وہ مقصد کب آئے گا؟ جب وہ اللہ نے ایک دن مقرر کیا ہے، مالک یوم الدین، روز جزا. اس دن ہر ایک کے اعمال کے حوالے سے بحث پرس ہوگی. اور وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اس دن اعمال کی گنتی نہیں ہوگی بلکہ اعمال کا وزن ہوگا، اعمال تولے جائیں گے. اور جس کے دل میں اس کے بارے میں شک ہے، ویلن، اس کے لیے انتہائی ہلاکت کی بات ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ویلن، ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے. جہنم کی ایک وادی کو بھی ویلن کہتے ہیں. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک آواز سنی صحابہ نے. آواز ایسی آئی کہ جیسے کسی چیز کے گرنے کی آواز ہوتی ہے، کوئی مکان گر گیا، کوئی بڑی خوفناک آواز، کوئی چیز نیچے کی طرف گری ہے. صحابہ ایک دم چونک کے اٹھنے لگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ٹھہر جاؤ. آپ سے نے پوچھا کہ تم نے آواز سنی؟ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی عمارت یا کوئی چیز گری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا نہیں، ایسا نہیں، وہ جہنم کی ایک وادی ہے، اللہ معاف فرمائے، اس میں اللہ کی طرف سے ایک پتھر لڑکایا گیا تھا. 70 سال بعد وہ پتھر اس کی تہ میں جا کے گرا ہے، یہ اس کی آواز. اور معجزاتی طور پر صحابہ نے بھی وہ آواز سنی، صحابہ نے بھی محسوس کی. تو وہ جہنم کی ایک وادی بھی ہے، بعض نے کہا ہے، جس کا نام ویلن ہے. ویل یومئذ للمکذبین. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور صحیح عقیدہ اور خاص طور پر آخرت کے حوالے سے صحیح سوچ ہمیں عطا فرمائے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑی گئی ہیں آگے پیچھے، پے در پے، مسلسل، بڑی نرم ہوائیں. فالعاصفات عصفا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی، عاصفات عصفا، جو تیز چلتی ہیں تیزی کے ساتھ، تند آندھی کی شکل میں. والناشرات نشرا، قسم ہے ان ہواؤں کی کہ جو بکھیرنے والی ہیں بادلوں کو بکھیرنا. فالفارقات فرقا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو توڑنے والی ہیں توڑنا، بادلوں کو توڑ دیتی ہیں، کاٹ دیتی ہیں، کوئی ٹکڑا ادھر کوئی ادھر. فالملقیات ذکرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو انسان کو اللہ کی یاد دلاتی ہیں، انسان کو القاء کرتی ہیں اللہ کے ذکر کی طرف. اگر انسان غور کرے تو اس میں اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں. عذراً او نذراً، ایک تو اس لیے تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہے، یا اس وجہ سے بھی کہ انسان کو ڈرانے کے لیے کہ انسان ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اللہ کے حضور رجوع کرے. انما توعدون لواقع، یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد جواب قسم کیا ہے کہ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے قیامت، لواقع، وہ ضرور واقع ہونے والی. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اس دن کی ایک کیفیت یہ ہے کہ جب ستارے طُمِسَت مٹا دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پھٹ پڑیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ بھی مٹا دیے جائیں گے، اڑا دیے جائیں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں سے جو بات ہوئی ہے، اقتت، وہ چیز سامنے آ جائے گی. یعنی رسولوں سے جن چیزوں کا وعدہ کیا گیا ہے کہ فلاں وقت میں یہ ہوگا، فلاں وقت میں یہ ہوگا، وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے یہ اجلت، یہ مقرر کی گئی ہیں، کس دن کے لیے مدت مقرر کی جا رہی ہے، وہ کون سا دن ہے؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، وہ فیصلے کا دن ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، آپ کو کیا معلوم وہ فیصلے والا دن کیا ہے. ہلاکت ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا. ثم نتبعہم الآخرین، پھر ان کے پیچھے ہم نے بھیجا بعد والوں کو، بعد والے ان کے پیچھے آئے.
کذالک نفعل بالمجرمین، ایسے ہی ہم کرتے ہیں مجرمین کے ساتھ. جیسے پہلے اگر جو ان میں سے مجرمین تھے ہلاک ہوئے، تو بعد میں آنے والوں میں بھی جو مجرمین ہوں گے وہ ہلاکت میں پڑیں گے. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لیے. الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا ایک پانی سے بڑے حقیر. فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس پانی کو رکھا ایک مضبوط ٹھکانے میں. الی قدر معلوم، ایک مقررہ مدت تک. فقدرنا، بس ہم نے اندازہ لگایا. فنعم القادرون، کیا ہی بہترین اندازہ لگانے والے ہیں اللہ. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو سمیٹنے والا. احیاء و امواتا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی. وجعلنا فیہا رواسی شامخات، اور ہم نے بنائے اس زمین میں مضبوط پہاڑ بلند. واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے پلایا تمہیں خوشگوار پانی. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لیے. آگے مزید صفات قیامت کے حوالے ہی سے ہیں. مکی صورت ہے، عقائد پر ہی زیادہ زور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان آیات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا، انا للہ. انا للہ. اللہ تعالیٰ درجات. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما. تو نے ہمیں جو مہلت عطا فرمائی ہے، اس مہلت میں یا اللہ اپنی رضا والے اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. جتنے لوگ بیمار پریشان ہیں تو جانتا ہے، تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما. اور جو ہمارے حضرات دوست احباب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. بلوچ صاحب نے بھی ابھی جن کے لیے مرحومین کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، تمام مرحومین کے حال پہ رحم فرما، ان کے آخرت کے تمام مراحل کو آسان فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. صبر کرنے پر تو نے جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے ان تمام لواحقین کو ان تمام اجور عطا فرما. ہم سب کو بھی یا اللہ ایمان و اسلام والی کامل زندگی عطا فرما. ہم سب کو ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ایمان پر استقامت ہم سب کو نصیب فرما. ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان کامل پہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.